الا کلکم راعن، خبردار، کلکم راعن، تم میں کا ہر شخص مسئول ہے، ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر کو بیوی کے بارے میں، بیوی کو شوہر کے بارے میں، ہر کسی کو ہر کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا سوال کا جواب ابھی سے تیار کر لو۔ شادی ہو گئی، عورتوں کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ خاندان کا وجود وہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے نکاح کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد سے، مگر ان کا ماحول شروع سے دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا، تو یہ خود جو ہے نیکی کی راہ پر گامزن نہیں، اپنی اولاد کو کیا سدھاریں گے؟ اپنے ماتحت میں دیور اور دیورانی کو کیا سدھاریں گے؟ اپنے نڑن اور نندئی کو کیا سمجھائیں گے؟ اپنے ماتحت میں رہنے والے بچوں کو کیا سدھاریں گے؟ میں ام سلیم کی بہن ہوں، میں ام سلیم کے واقعے سے نصیحت حاصل کرنے والی ہوں۔ میں ام سلیم کی زندگی کو اپنا ایک نمونہ بنا کر اپنی زندگی پیش کرتی ہوں۔ ایک بدلاؤ آ جانا چاہیے، تب جا کر ہمارے گھر سکون کے گھر ہوں گے، ہمارے گھروں کے اندر رحمت برسے گی، ہمارے گھر کے اندر خوشیاں آئیں گے۔ آج ایک بات کے لیے بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوں گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والامرأة راعية وهو مسؤول عنهم رواه متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سارے قبیلے خاندانوں کو وجود میں لایا۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ تو اس کا کوئی خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درد و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ پیش کیا گیا ہے، اور اسی طرح متفق علیہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے خطبے کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو برادران اسلام، آج کے خطبے کا عنوان ہے نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنے میں خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، ہم لوگ بہت مرتبہ سنے ہوں گے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عورت گھر سنبھالیں اور مرد جو ہے اپنے باہر کے سارے کاروبار سنبھالیں، اور یہ نیکی کی طرف بلانا، بھلی بات کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ جو ہے مردوں کا کام ہے۔ ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں جتنا یہ بوجھ مردوں کے اوپر پڑتا ہے، اس کے برابر عورتوں کے اوپر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے۔
کہ وہ بھی جو ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور جو ہے برائی سے روکیں اور اپنا فریضہ انجام دیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ امت میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملا جھلا کر کے کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت، نکالے گئے ہو تم، للناس تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی طرف، بھلی باتوں کی طرف، اچھی معروف چیزوں کی طرف بلائیں، وتنہون عن المنکر، اور منکر چیزوں سے روکیں انہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر جن چیزوں کو کرنے، بولنے، سیکھنے، سنانے، سننے، جتنی بھی چیزوں کے متعلق منع کیا گیا ہے ان ساری چیزوں سے رکیں اور روکنے کی کوشش کریں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ کہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو حدیث متفقن علیہ کی پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کو الگ الگ سیغوں کے ساتھ نام لے لے کر کے ان کی ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، کلکم راع، تم میں کا ہر فرد نگہبان ہے۔ کیسے نگہبان ہے؟ راعن، ایک چرواہے کی طرح، ایک بکریاں چرانے والا چرواہا اپنے بکریوں کو کس طرح نگرانی کرتا ہے، وہ بار بار دیکھتا ہے، بار بار گن لیتا ہے کہ میرے 100 بکریاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ بکریاں پھیل جاتی ہے، پھر اکٹھا کر لیتا ہے، پھر دیکھ لیتا ہے کہ وہ سنگ والی بکری، وہ بے سنگ والی بکری، وہ چٹے دار بکری، وہ لال بکری، وہ سفید، وہ کالی بکری کیا اس میں جمع ہے کہ نہیں ہے، ریوڑ میں کہیں غائب تو نہ ہو گئی۔ دیکھ لیتا، گن لیتا، اس کی برابر نگرانی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جملے کو استعمال کرتے ہوئے، اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا الا کلکم راعن، تم میں کا ہر فرد بکریوں کے چرواہے کی طرح نگران ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَتِهِ، اس کے ماتحت کے بارے میں اسے کل قیامت کے دن ضرور بضرور سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ جو ہے اولاد ہے، اپنے بھائی ہیں، اپنے غلام ہیں، اپنے نوکر چاکر ہیں، بیوی ہیں، شوہر ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ بول دیے، چھوڑ دیے، اس کے بارے میں ہم جوابدہ ہیں۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا شوہر کو بیوی کے بارے میں، بیوی کو شوہر کے بارے میں، زوجین کو اولاد کے بارے میں، والدین کو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب یقیناً ہم دینا پڑے گا، اور اس وقت تک ہمارے قدم وہاں سے نہیں ہلیں گے۔ برادران اسلام، خصوصاً میری دینی ماں اور بہنوں، برادران اسلام، ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جو کوئی عمل نہیں کرے گا اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میری اس سنت سے دور بھاگے گا، بیزاری اختیار کرے گا، پسند نہیں کرے گا، اختیار نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں، اس امت سے نہیں ہے۔ برادران اسلام، کیوں اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے؟ حالانکہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نکاح کرنے سے انسان کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے، ایک پیٹ پالنے کی ذمہ داری کہاں ہے، 2 4 پیٹ پالنے کی ذمہ داری کہاں ہے؟ اتنی ذمہ داری کیا آدمی کے اوپر ڈال کر انسان کو بوجھل بنا دینا چاہتا ہے اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، اسلام ہمیں نکاح کے جوڑے میں، نکاح کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد ہمیں ایک موقع دیتا ہے، ہمیں جانچنا چاہتا ہے
کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو کہاں تک ثابت کریں گے؟ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، غور طلب بات یہ ہے کہ جب تک لڑکی اپنے باپ کے گھر میں ہے اس وقت تک اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. روئے دھوئے اپنے بات کو منوا لیے اور اپنے خواہشات کو پورا کر لیے، اسکول پڑھ لیے، لائے اور جو بھی پکا کھائے، گھر کے اندر آرام سے رہے، چار دیواری کے اندر. اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا. نکاح کے جوڑے میں جڑا کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اسلام ایک موقع دیتا ہے کہ یہ کیا ثابت ہوں گے، اپنے شوہر کو کیسا بنائیں گے، اپنی اولاد کو کیسے بنائیں گے. یہ میری دینی ماں اور بہنوں، اگر ہماری بیٹی، ہماری بہنیں شادی کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ساس کی خدمت نہیں کریں گے، ہم کسی ننن یا نندے کی خدمت نہیں کریں گے، دیور اور دیورانی اور جیٹ اور جٹھانی کے ہوتے ہوئے ہم اس گھر کے اندر ایک پل بھی نہیں رہیں گے، اپنا غصہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں گے، یا اپنے آپ کو اسلامی طرز زندگی میں گزارتے ہوئے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہم ساس و سسرے کی خدمت کریں گے، اگرچہ کہ وہ بیمار ہو، اگرچہ کہ وہ مریض کھاٹ پر پڑے ہوئے ہوں، ہم ان کی خدمت کریں گے. یہ ثابت کریں گے. یا یہ ثابت کریں گے کہ میرے شوہر کے کمائی میں سے ہم 1 روپیہ بھی کسی بھی نہیں دیں گے. یہ ثابت کریں گے کہ کہ اللہ نے میرے شوہر کی کمائی میں برکت دیا ہے، وہ ہم ہی مجھ بیوی اور میرے بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ وہ اور اپنے بھائیوں بہنوں اور کچھ لوگوں کی یہ مدد کر سکتا ہے اور اس میں میری کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ ثابت کریں گے. برادران اسلام، وہ مشہور حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کے اوپر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تہجد کی نماز، قیام اللیل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مرد کے اوپر، اس شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے جو رات میں قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے. اگر وہ سستی کرتی ہے اور گہری نیند میں پھسل جاتی ہے تو اس کے منہ پر ہلکے سے پانی کے چھینٹے دے کر اٹھا کر اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے جو قیام اللیل کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور اگر وہ سستی کاہلی کی وجہ سے، تھکنے کی وجہ سے نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر ہلکے سے پانی کے چھینٹے دے کر اٹھاتی ہے. تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد اور اس عورت کے اوپر رحم کرنے کی دعا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے گھر کا ماحول دیکھیے، شادی ہو گئی، عورتوں کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے. اب یہ خاندان کا وجود وہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے نکاح کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد سے. مگر ان کا ماحول شروع سے دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا، تو یہ خود جو ہے نیکی کی راہ پر گامزن نہیں. اپنے اولاد کو کیا سدھاریں گے؟ اپنے ماتحت میں دیور اور دیورانی کو کیا سدھاریں گے؟ اپنے ننن اور نندئی کو کیا سمجھائیں گے؟ اپنے ماتحت میں رہنے والے بچوں کو کیا سدھاریں گے؟ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا. یہ انصاریہ صحابیہ ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح اسلام سے پہلے مالک بن نضر نامی ایک شخص سے ہو جاتا ہے، اور مدینے کے اندر جو ہے اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور وہ اپنے شوہر کو بار بار کہتی ہے مالک بن نضر سے کہ دیکھو اسلام قبول کر لو،
تمہارے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ ہے یہ. مگر وہ کسی بھی حال میں یہ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں سے بیوی سے بیزار ہو کر ملک شام کی طرف سفر کرتا اور وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے. مالک بن نضر سے ام سلیم کو ایک بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اگر حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار روایتیں موجود ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خادم خاص رہے گا. کتنی مدت تک؟ 10 سال تک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر رہا 10 سال کی مدت تک. برادران اسلام، ادھر بیٹے کو لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیا، اور دوسری طرف یہ جو ہے بیوہ عورت ہے، اور کچھ مدت کے بعد ان کے پاس رشتے آنا شروع ہوئے، اور ان رشتے بھیجنے والوں میں سے ایک شخص ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں. وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. تو برادران اسلام، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے نیکی کی طرف بلانے میں عورتوں کا کردار کس طرح ہونا چاہیے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتی ہیں کہ ابو طلحہ، تمہارا میرا جوڑا کیسے بن سکتا ہے؟ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے والی ہوں، اور تم ایسے ہو کہ ایک پتھر کی پوجا کرنے والے ہو. تم ایک سنگ تراش نے کسی پتھر کو لے آیا، اس پر چڑھ کر بیٹھ کر اس کی کچھ ناک آنکھ کان بنا دیا، تو تم اس کو خدا ماننے لگے، اپنے حاجت روا اس کو سمجھنے لگے. ایک نجار کسی لکڑی کے اندر جو ہے کچھ شکل و صورت بنا دیا، اور اس کو جو ہے تم خدا سمجھنے لگے. یہ توڑنے سے نیچے گرنے سے ٹوٹ جاتا ہے اور جلانے سے جل جاتی ہے، اس کو تم خدا بناتے ہو، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو. دیکھو، ہمارا بلکہ تمام انسانوں کا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے. جب جسے چاہے نفع دے، کسے چاہے نقصان دے، بیمار کرے شفا دے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے. میرا ایمان یہ ہے، تمہارا ایمان وہ ہے. ہمارا دونوں کا جوڑا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کے بعد بڑے حکیمانہ انداز سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں کہ دیکھو ابو طلحہ، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر میں سمجھوں گی، اور تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی. مہر میں کوئی سونے کی چیز، کوئی جائیداد، کوئی زمین کے ٹکڑے، کوئی گھر، کوئی اور چیز انہوں نے خواہش نہیں ظاہر کیا. اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے، اسلام میں انہیں بلانے کے لیے، اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہوئے، اپنے مہر کی قربانی کرتے ہوئے انہوں نے ایک مثال قائم کر دی کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہی اسلام قبول کرنا میرا مہر قائم ہو جائے گا. کچھ ہی دیر کے لیے انہوں نے غور و تدبر کیا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جو ہے دونوں کا نکاح ہو گیا. برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے نمونہ زندگی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے. ہم کیسے ثابت ہو رہے ہیں شادی کے بعد یا شادی سے پہلے، ہم کیسے ثابت ہو رہے ہیں؟ غصہ ہمارا ثابت ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی غصے والی لڑکی ہے، بڑی سونے والی لڑکی ہے، بڑی لاپرواہی لڑکی ہے. یہ ہمارے نام سے یہ القاب جوڑے جا رہے ہیں، یا یہ جوڑے جا رہے ہیں کہ بڑی نمازی ہے، بڑی کلام اللہ کی تلاوت کرنے والی ہے، بڑے لوگوں کی ادب کرنے والی ہے، شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی ہے. کیا یہ القاب سے ہمیں ملقب کیا جا رہا ہے؟ ان اوصاف سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے. برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں،
میں اس ام سلیم کے واقعے سے دو نقطوں کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم 10 سال تک بنایا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے آپ دعا فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینے کے مشہور مالداروں میں میرا شمار ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, اور میری اولاد 129 اولاد میری ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی, اولاد میں اور مال میں برکت کی دعا کی, تو ان کی اکیلے کی اولاد متعدد ازواج سے 129 اولاد, اور مالدار مدینے کے مشہور مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم بنا کر انہوں نے اپنا حق ادا کیا, اور اپنے بیٹے اپنے شوہر کو, ایک مشرک ایک کافر شوہر کو مہر کے بدلے میں ان کا اسلام قبول کرنے کو لے کر اپنے شوہر کو ایسے نکھارا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تمہاری پسندیدہ چیز تم جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے. تو ابو طلحہ دھیرے سے اپنی بیوی ام سلیم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ام سلیم, ہمارا ایک باغیچہ ہے, اس کے اندر ایک مکان ہے, ہم اس کے اندر رہتے ہیں, چلو اپنا جو بھی سامان ہے سمیٹ لو اور بغل میں رکھ لو. میں نے یہ باغ اور یہ باغ کے اندر جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا ہے, معمولی بات ہے. میں شروع میں وہی کہا ہوں کہ لڑکیاں شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کی کمائی میں سے کسی کو 1 روپیہ دینے بھی اگر انکار کرتی ہیں, تو یہاں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا نمونہ پیش کیا ہمارے لیے. انہوں نے اپنے رہنے کا گھر, باغ, باغیچہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا, ایک بات بھی ام سلیم سے نہیں پوچھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ جو بھی اپنا سامان تھا اس کو سمیٹ لیا اور باغ چھوڑ کر نکل گئے. کیا ہے نمونہ ہمارے لیے, کس واسطے ہیں یہ سارے واقعات, یہ اسلامی طرز زندگی کے اندر یہ نمونے کس لیے ہیں؟ ہم سنے چھوڑیں, اپنے غصے پر قابو رہیں, اپنی بیزاری پن پر, اپنے لیزی پن پر, اپنے جو ہے تمام اپنے کردار پر جمے رہیں. اس لیے یہ جو واقعات ہیں, قرآنی آیات ہیں, احادیث ہیں, ہمیں بدلنے کے لیے, ہماری زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے ہیں. یہ برادران اسلام, میری دینی ماں اور بہنوں, ایک اور حدیث ہے. محدثین نے اس حدیث کو تقریباً اپنی حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پر, اول حصے میں لائے ہیں. وہ یہ ہیں, وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة الى ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه بخاری کا حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام میں چیمی گوئیاں ہو رہے تھے کہ فلاں ایک شخص ہے, وہ جو ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے آیا ہے. اس نے شرط رکھی تھی کہ تو اگر ہجرت کر کے آئے گا تو میں جو ہے تجھ سے نکاح کر لوں گی. تو اس نے جو ہے ہجرت کر کے اس عورت سے, اس لڑکی سے نکاح کرنے کی غرض سے آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, جس نے جس نیت سے ہجرت کی ہے, کسی نے دنیا کے خاطر ہجرت کی ہے تو اس کو دنیا مل جائے گی, آخرت نہیں.
کسی نے کسی سے نکاح کرنے کی غرض سے اگر ہجرت کی ہے تو اسے وہ مل جائے گا، آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ اب پہلے اس واقعے کو جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر غور تدبر کرو۔ پہلے حدیث کے اندر نکاح کیا جا رہا ہے اسلام کے خاطر، دوسری حدیث میں ہجرت کی جا رہی ہے نکاح کے خاطر۔ برادران اسلام، دونوں میں کتنا بڑا زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ وہاں اسلام کے خاطر نکاح کیا جا رہا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اپنی زندگی تبدیل ہو گئی۔ یہاں اتنا بڑا ثواب کا کام، ہجرت، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر تنہا تنہا جو ہے مدینے کل آ جانا، یہ بہت بڑا ثوابی کام ہے، اور یہ کام ضائع جا رہا ہے، نکاح کے خاطر کیا جا رہا ہے۔ تو برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، اس خطبے کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو نکاح کے بعد اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اسلام ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کے خواہشات کیا ہیں۔ اگر نکاح کے بعد ہمارا گھر الگ ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ میاں ہے، بیوی ہے، اپنی اولاد ہے، جیسا کریں ویسا، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ اگر اپنے بچوں کو شریر اور اوباش بنائیں تو کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راعن علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ مرد پوچھا جائے گا اس کے اہل بیت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اس کے ماتحت کے بارے میں، یقیناً کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ، عورتیں بھی نگران ہیں، چوپایوں کو جیسا نگرانی کرتے ہیں وہ بھی نگران ہیں۔ المرأۃ راعیۃ، کس کی؟ علی اہل بیت زوجہا وولدہا وہو مسئول عنہ۔ کل قیامت کے دن اس کے گھر کے، اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، اور اس کی اولاد کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا تربیت کی ہے اس کی، تو نے اپنے شوہر کو کس طرح سدھارا ہے۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، آج کتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں صبر نہیں کرنے کی وجہ سے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کوئی لڑکی یہ شکایت کرتی ہے کہ کتنا خدمت ہم کریں، ہم سے دو بڑے بھائی ہیں، ان کے بیویاں ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بوجھ ہمارے اوپر۔ یہ سمجھیں کہ بڑوں کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں، بڑے بد نصیب ہیں، اللہ نے ان سے موقع چھین لیا، ہمیں موقع دیا ہے، ہم ان کو خدمت کرنا چاہیے بڑوں کی، چاہے وہ والدین ہوں، ساس سسرے ہوں یا کوئی اور ہوں، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ہماری کمائی میں اللہ تبارک و تعالی برکت دیا ہے، ہماری کمائی کو اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے کہ ہم خود کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، اس کی راہ کے لیے اللہ نے ہمارے مال کو چن لیا ہے۔ یہ ذہن ہمارا ہے کہ یہ ذہن ہمارا ہے کہ ہم نہیں دیں گے۔ بڑوں کو جا کر پوچھو، 2 مہینے ان کے پاس رہو، 2 مہینے ہمارے پاس رہو، باپ ان کے پاس رہے گا، ماں ہمارے پاس رہے گی۔ یہ باٹم بوٹی ہوگی؟ یہ ہمارے نمونے ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ دین میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کیا عورتوں اپنا کردار کو نمایاں نہیں کر سکتے؟ میری دینی ماں اور بہنوں، جیسے مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنے میں باپ سے بھی ایک حد، ایک درجہ زیادہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بچے اپنی ماں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ باپ تو باہر نکل جاتا اپنے کاروبار کے لیے، ماں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، بچے اپنے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ لہٰذا ان کی توحید کے اخلاق، ان کی تربیت اور ان کے عقائد کو سدھارنا ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بچے کے لیے سب سے بڑا دستگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔
برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، غور کرو، تدبر کرو ان باتوں کے اوپر. یہ 15-20 منٹ کی جو باتیں میں آپ کے سامنے بتائیں وہ سنیں، چھوڑیں اور یہ کہیں کہ واقعی میں صحیح بات ہے، مگر عملی زندگی میں نہیں لائیں گے تو یقیناً کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. الا کلکم راعن، خبردار، کلکم راعن، تم میں کا ہر شخص مسئول ہے. وکلکم راعن کلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص سے پوچھا جائے گا. بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر کو بیوی کے بارے میں، بیوی کو شوہر کے بارے میں، ہر کسی کو ہر کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کا سوال کا جواب ابھی سے تیار کر لو، اپنے آپ کو ثابت کر کے پیش کرو کہ میں یہ ہوں، میں ام سلیم کی بہن ہوں، میں ام سلیم کے واقعے سے نصیحت حاصل کرنے والی ہوں، میں ام سلیم کی زندگی کو اپنا ایک نمونہ بنا کر اپنی زندگی پیش کرتی ہوں. یہ ہمارے دینی ماں اور بہنوں کے اندر ایک جاگ آ جانا چاہیے، ایک ہوش آ جانا چاہیے، ایک بدلاؤ آ جانا چاہیے. تب جا کر ہمارے گھر سکون کے گھر ہوں گے، ہمارے گھروں کے اندر رحمت برسے گی، ہمارے گھر کے اندر خوشیاں آئیں گے. آج ایک بات کے لیے بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوں گی. اگر شوہر کہتا ہے کہ جان دے چھوڑو، نہیں، کیسے چھوڑیں گے؟ ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، تیسری بار کیسے چھوڑیں گے؟ نہیں، سنبھالنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ. دنیا کی تمام چیزیں، ضرورت برتنے کی چیزیں، استعمال کرنے کی چیزیں، ان میں سب سے بہترین چیز عورت ہے، دیندار عورت ہے. اگر یہی عورت بگڑ جائے تو سب سے بدترین چیز ہو جائے گی. اب ہم ثابت کرنا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے یا دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے، ثابت کرنا اور دکھانا چاہیے ہم. تب جا کر یہ ہماری زندگی کا ایک مطلب ہوگا، ایک معنی ہوگا. ہمارے مرنے کے بعد بھی ثواب جارین چھوڑ کر جانے والے ہم بنیں گے. بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اے اللہ، تو ہمیں جو موقع دیا ہے تو اس موقع میں صحیح ثابت ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما، برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما. ہر کوئی اپنا ذمہ داری سنبھالنے اور سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ، آج تک ہم جو بھی برائی، خطائی، زبان درازی کی ہے، اے اللہ وہ سارے کے سارے معاف فرما. اے اللہ، ایک بہترین اسلامی نمونے کی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، تمام دینی ماں اور بہنوں کے اندر اسلامی طرز زندگی جاگنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، شوہر کو سیدھی طریقے پر، سیدھے راہ پر لانے کے اللہ توفیق عطا فرما. اپنے بیویوں کو صحیح راستے پر لانے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم.